ہمارے ساتھ خود وفاقی وزیر علی زیدی صاحب موجود۔ علی زیدی صاحب بہت شکریہ، سبھی نے مسترد کیا ہے انتخابات کو پیپلز پارٹی کے علاوہ، مگر علی زیدی صاحب ظاہر ہے کراچی سے زبردست آپ لوگوں کو رسپانس ملا۔ کراچی سے نہ جیتتے تو شاید آج آپ وزیر نہ ہوتے، عمران اسماعیل صاحب گورنر نہ ہوتے، عارف علوی صاحب صدر نہ ہوتے، فیصل واؤڈر صاحب وزیر نہ بنتے اور اب پھر سینیٹر نہ بنتے۔ یہ جو پرفارمنس اس وقت ہے، آپ مطمئن ہیں یا آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں کیوں ہم اتنے انپاپولر ہو رہے ہیں؟ شاہ زیب السلام علیکم، تھینک یو۔ دو تین چیزیں آپ نے کیونکہ کافی لمبا وہ تمہید باندھی ہے تو مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے جو آخر میں کی کہ ہمیں کوئی انٹرنل ریویو کی ضرورت ہے، بالکل ہے۔ کوئی پارٹی جب الیکشن جیت کے حکومت میں آتی ہے تو جو پارٹی کے چلانے والے ہوتے ہیں، مانے جو بھی ہم پریزیڈنٹ سے یا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے جو بھی جو صدر تھے اور جو کرانے والے لوگ تھے وہ سارے الیکٹ ہو گئے۔ الیکٹ ہو کے وہ کئی سارے وزیر بن گئے، کوئی اگر سندھ میں تو اپوزیشن لیڈر بن گئے، سارے بن گئے، تو پارٹی کے اندر ایک ویکیوم آیا۔ اس ویکیوم کو ہم نے 2-2.5 سال میں ہم شاید بہتر طریقے سے پر کر سکتے تھے، بٹ اٹس اوکے، ہم اس کو کر لیں گے۔ میں حالانکہ میرے اپنے ریزرویشنز ہیں رزلٹ کے اوپر اور اس کی وجہ 2-3 وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن اس کے باوجود وجوہات رکھنے کے باوجود میں مبارکباد ضرور دوں گا جو جیت گئے بندو خیل صاحب، قادر خان بندو خیل صاحب، وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ کیسے جیتے ہیں یہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی پی ٹی آئی نے 3 سال میں بلدیہ میں یا 3.25 سال میں بلدیہ میں کوئی کام نہیں کیا، تو ذرا 13 سال میں یا 14 سال میں جو پیپلز پارٹی نے بلدیہ میں کام کیا وہ دکھا دیں۔ تو حالانکہ صوبائی حکومت بھی ان کی ہے، یہ تو نہیں کہ بلدیہ میں کوئی دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں، وہاں تو پانی کے نل بھی نہیں چلتا، بٹ اینی ویز وہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ جب سرویز ہوئے وہ کسی جو سرویز ہوئے اس میں بھی نظر آیا کہ جو بلدیہ کے عوام ہیں ان کا پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، کچرا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سارے بڑے مسائل ہیں اور یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی ذمہ داری تھی، مگر فیصل واؤڈر صاحب نے یہ سارے وعدے کیے تھے۔ آپ کے خیال میں کیونکہ جو سرویز ہوئے اس میں 2 سروے میں عوام آپ کے فیصل واؤڈر صاحب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، آپ کے خیال میں وہ وعدہ پورا کیا گیا، اس حلقے پہ اتنی توجہ دی جتنا وعدہ کیے گئے تھے الیکشن سے پہلے؟ ایک پرائم منسٹر کا ایس ڈی جی فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ کے تحت ہم سب ایم این ایز کو پیسے ملے ڈیولپمنٹ ورکس کرنے کے، اور وہ جتنے پیسے مجھے ملے اتنے ہی فیصل واؤڈر صاحب کو ملے، اور جتنے پیسے فیصل واؤڈر صاحب کو ملے انہوں نے اپنے حساب سے حلقے میں کام کروایا۔ بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا تباہی ہے کراچی کے اندر انفراسٹرکچر کی کہ آپ وہ جو 15-20 کروڑ روپے یا 30 کروڑ روپے اگر 2 سال کے لگیں تو دیٹس ناٹ، وہ انف پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو بھی کام کیا کروا سکے کروائے۔ لیکن میں صرف جو آپ کی میں وجوہات جس کے اوپر میرا کل رات کا کامنٹ تھا، وہ نمبر 1 یہ کہ کراچی ایک شہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا، دنیا کا شاید 3 نمبر کا، اس شہر میں الیکشن ہو رہا ہے، کوئی دیہات میں نہیں ہو رہا، رورل الیکشن نہیں، اربن شہر کے اندر الیکشن ہے۔ 15 منٹ یا 10 منٹ کی واک کے اوپر آپ کے پولنگ سٹیشنز ہیں۔ مجھے ابھی بھی اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ صبح کے 4 بجے تک یہ رزلٹ فائنل نہیں ہو رہا تھا، تو یہ اتنا مشکل کام کیا تھا رزلٹ فائنل کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاس ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے مانیٹر کرنے کا الیکشن، اور ہمیں پہلے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی 10 سے 15% کا 20% کا چلیں بہت میں جنرس مارجن دے دوں فرق ہوتا ہے۔ 16,500 تقریباً یا 480-85 لوگوں نے ہمارے کیمپس میں سے آ کے رجسٹر کرایا۔ وہ ہماری ایک موبائل ایپ ہے، وہ اس میں آئی ڈی کارڈ ڈال کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ووٹر کہاں ہیں۔ اس 16,800 جو بھی 400 یا 500 جو بھی لوگ تھے اس میں سے آدھے لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا، آدھے لوگوں نے کسی اور کو دے دیا، کیونکہ یہ ایسے کبھی ہوا نہیں ہے۔ مگر فارم 45 بھی ہے آپ کے پاس اس کا؟ کیونکہ اکثر اس کا فارم 45 بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس رجسٹر کرایا کسی اور کو فارم 45 بھی ہیں، کیونکہ کل ہم 10:30 بجے جب آفریدی صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کے پاس نہیں تھے۔ میں نے نہیں، ہمارے تو کینڈیڈیٹ کو اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے، بڑی دیر بعد وہ اندر جانے دیا، وہ تو باہر بیٹھے تھے۔ اب میں نے یہ ایک اپنے کینڈیڈیٹ کو جو ہماری الیکشن سیل ہے ان کو میں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس پولنگ بوتھ وائز اور یو سی وائز اور پولنگ بوتھ وائز ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگوں نے رجسٹر کرایا اور کس آدمی کے موبائل ایپ پہ رجسٹر کرایا، وہ بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو میچ کر لیں فارم 45 سے، تو ہمیں 1 آدھ دن میں یہ خبر مل جائے گی کہ اس حلقے کے اس پولنگ بوتھ کے فارم 45 میں ہمیں اتنے ووٹ پڑے اور یہاں اتنے لوگوں نے رجسٹر کرایا۔ تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا تھوڑا سا سمرائز ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، الیکشن ہوا،
میں ایک آپ کے شو کے توسط سے جو ہمارے پی ٹی آئی میں کے جو بلدیہ کے ورکرز ہیں بلکہ پورے کراچی کے جتنے ورکرز ہیں ان سب کو میں خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے الیکشن بڑا زوردار لڑا. مگر علی صاحب ایک اور بات بتائے گا, اب سے 2 مہینے پہلے اب سے 2 مہینے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ چیلنج نہیں کریں گے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہوا ہے, اور اگر وہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو میں ان کی پوری مدد کروں گا کورٹ میں جانے کی. وہ ان کا جمہوری حق ہے, قانونی حق ہے, وہ ضرور جائیں. اور آپ نے کہا کہ ہمیں ذرا انورٹ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ملیر میں 2 مہینے پہلے الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی نے 24,000 لیے اور آپ تیسرے نمبر پر آئے, حالانکہ 2018 کے الیکشن میں آپ دوسرے نمبر پر تھے 16,000 ووٹ لے کر. تحریک لبیک دوسرے پر آ گئی, تو وہاں پر بھی آپ کی کارکردگی پر سوالات اٹھے اور پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی کہ جی کینڈیڈیٹ صحیح نہیں تھا. تو کہیں نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی جس نے اتنا زیادہ زبردست رسپانس دیا تھا, اس میں کیا ہم کراچی میں ڈیلیور نہیں کر رہے جو ہم نے وعدے کیے تھے؟ اور ویسے بھی کوئی بہت افسوس کی بات ہوگی کہ کراچی کے عوام کا الیکٹرل جو پروسیس ہے اس سے اعتماد اٹھے, کیونکہ بہت کم ٹرن آؤٹ ہے. کسی بھی پارٹی کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبی تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کہ انہیں لگے کہ کوئی پارٹی ہمارے مسائل نہیں حل کرتی ہے, بس وعدے کرتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو, شاید خرم شیر زمان جو ہمارے کراچی کی صدر ہیں, اسی وقت ان کو درخواست کی تھی لکھ کے کہ آپ, میرے خیال میں اور بھی کینڈیڈیٹس نے کی تھی کہ آپ اس کو عید کے بعد لے جائیے. رمضان میں جمعرات کا دن 40 ڈگری گرمی پڑ رہی ہے, اس علاقے میں پانی کا ویسی پرابلم ہے. وہ کوئی کراچی کا بہت اپ اسکیل پوش علاقہ نہیں, بڑا پسماندہ, بڑا لوگوں کی زندگی مشکلات میں ہے. مگر وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانی, وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا. لیکن ایک بات اور بھی ہے, ہر چیز کا نیگیٹو پازیٹو پہلو ضرور ہوتا ہے نا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ ہماری شاید آپ کو تاریخ میں ایسی کم نظر آئے گا کہ سٹنگ گورنمنٹ اگر بہت سارے الیکشن ہارتی ہے. اس کا مطلب یہ ایک چیز تو کلیئر ہوتا ہے کہ ہم دھاندلی میں بلیو نہیں کرتے, ورنہ اگر کرتے تو ہم تو فیڈرل گورنمنٹ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ سارے آ کے ٹی وی کے اوپر نان سینس بات کرتے ہیں نا. بالکل آپ نے کہا کہ کراچی کے لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا. ہاں, اگر وہ ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میں ایگری کر رہا ہوں, ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, کوشش کریں گے اور بہتر کریں. صاحب مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں درست حکمت عملی تھی پارٹی کی کہ ڈول نیشنلٹی کے حوالے سے فیصل باؤڈر صاحب سے یہ سیٹ خالی کرانا, انہیں سینیٹر بنانا, کیونکہ سیٹ چلی گئی آپ لوگوں کی؟ شاہزہ, پارٹی کی جو حکمت عملی ہوتی ہے نا, میری عادت نہیں ہے میں ٹی وی کے اوپر بات کروں. جو بھی حکمت عملی تھی, جو میری رائے تھی پارٹی کے انٹرنل ورکنگز پہ, وہ میں پارٹی کے اندر کی جو میٹنگ تھی اس پہ دیتا ہوں. میری طرف سے آپ کو کبھی بھی آج تک, آپ مجھے پتہ نہیں 15 سال سے جانتے ہیں زیادہ, کبھی ٹی وی کے اوپر یا کسی بھی اوپن فورم کے اوپر میں پارٹی کی بات نہیں کرتا. مگر جو فیصلہ آپ کو درست لگتا ہے, مگر جو فیصلہ آپ کو درست لگتا ہے وہ تو آپ ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں. اگر یہ درست نہیں لگا, آپ اس کو غلط نہ کہیے, مگر آپ درست نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں, نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں جو بھی فیصلہ پارٹی کا تھا I own it 100%.